چھوڑ جائیں. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. ایک اور روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے. میں نے آگے کی روایت پڑھی، یہ دوسری روایت ہے. قال سمعت برمة بن ليس أنه سمع قبيصة بن أبي برمة الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. حضرت قبیصہ ابن برمہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو دنیا میں اہل معروف ہیں آخرت میں بھی اہل معروف ہیں، اور جو دنیا میں اہل منکر ہیں وہ آخرت میں بھی اہل منکر ہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ وہ لوگ جو کہ دین کی خدمت میں جڑنے والے ہیں، دین کی خدمت میں لگنے والے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑے فائدے کی بات ہے کہ عام طور پر کبھی کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، یا اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ سے بدگمان ہوتا ہے، اور یہ بدگمانی اس حد تک جاتی ہے کہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بہترین قاعدہ فرما دیا کہ آخرت میں دو قسم کے لوگ، اہل معروف اور اہل منکر، یعنی جنتی اور جہنمی. تو جنتی کون لوگ ہوں گے آخرت کے اندر، اور جہنمی کون لوگ ہوں گے آخرت کے اندر. کیونکہ دنیا میں کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے. دنیا میں کسی کے بارے میں نہ کوئی کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی خود اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے. البتہ ایک تسلی اور ایک تشفی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اہل معروف آخرت میں اہل معروف ہوں گے، یعنی جو دنیا کے اندر نیکی کے کام سے موسوم ہیں وہ آخرت میں بھی اہل جنت کہلائیں گے، اور جو دنیا کے اندر برائی کے کام سے موسوم ہیں وہ آخرت میں بھی برے لوگ گردانے جائیں گے. اس کی ایک عام مثال سمجھ لیں، کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دین کے رستے پہ آؤں تو وہ کن لوگوں کے بارے میں سوچے گا؟ تو وہ یہ اہل معروف. اور کوئی شخص چاہتا ہے یہ گناہ کی چیز مجھے کہاں سے ملے گی تو وہ جن لوگوں کے بارے میں سوچے گا یہ اہل منکر ہے. اب سمجھ لیں کہ عام طور پر نیکی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آج کہتے ہیں اہل تبلیغ ہے، اہل مدرسہ ہے، خانقاہ والے ہیں، یہ تو یار داڑھی ٹوپی والے لوگ ہیں، ان سے یہ کام زیبا نہیں ہوتا. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک تسلی اور تشفی کا سامان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر ہے. میرے ایک استاد تھے، بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے، وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا، اور اس کے باوجود دارالفتہ میں بیٹھتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا، تو ایک دفعہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، تو ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھے لکھے ہیں، تو آپ فلاں فلاں یونیورسٹی کے اندر پڑھا لیجئے، وہاں پہ آپ کو بڑا چارم ہے، بہت پیسے مل جائیں گے آپ کو، آپ اپنی صلاحیت ضائع کر رہے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے ایک استاد جی کی بات فرمایا کہ ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ دیکھو ایک نسبت ہے کہ واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر برائی ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ سارا عمل ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں یہ سارا عمل بس ایک جھوٹی نمود کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ جانتے ہیں. لیکن وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرٌ، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں اچھا آدمی ہے، مولوی صاحب ہے، تبلیغ والا ہے، فلانا ہے ڈھما. ہمیں لگے کہ
یہ نسبت مجھ سے چھوٹ جائے گی. ابھی جیسا میسا کچن چل رہا ہے, جیسا ہم کپڑے پہن رہے ہیں, جو بس کچا پکا کر کے گزارا کر رہے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. تو اہل دین سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور رکھنی چاہیے, چاہے دنیا کے کاموں میں لگے, چاہے دنیا کے دھندوں میں لگے, لیکن اہل دین سے کوئی نسبت ہو کہ میری یہ قرآن سے ایک گنا نسبت ہے, میں یہ قرآن کی اس درجے کی خدمت کر رہی ہوں کہ جو کوئی تھوڑی بہت دین کے کسی کام سے نسبت ضرور رکھے, کہ یہ نسبت کا کہ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ, کہ جو دنیا کے اندر اہل معروف ہیں ہم اہل المعروف فی الآخرہ, وہی لوگ ہیں آخرت کے اندر اہل معروف. یعنی دنیا کے اندر جنتی کون ہے؟ دنیا کے اندر جنتی وہ ہے جو جنتی کام والوں سے جڑا ہوا ہے. اب وہ کام کر رہا ہے, نکما نٹھلا کر رہا ہے, جیسا کیسا کر رہا ہے, لیکن جڑا ہوا ہے. تو یہ اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ, بس یہی لوگ ہیں آخرت میں جو کہ جنتی کہلائیں گے. دنیا کے اندر تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور چھوٹا عہدہ سمجھا جاتا ہے, لیکن آخرت کے اندر یہ بہت بڑا عہدہ ہے. اور دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں برائی سے موسوم نہ ہو. برائی سے موسوم ہونا یعنی برائی کی طرف ہماری نسبت ہو جانا, یار یہ فلم کا کس سے پتہ چلے, یار اس سے پوچھو اس سے پتہ چل جائے گا, یا فلانا, یعنی کہ جو بھی اس نوعیت کی چیزیں ہیں آج کل جو بہت زیادہ عام ہیں, تو عام طور پہ کوئی صاحب مشہور ہوتے ہیں, یار یہ جگاڑ اس کا لگا دے گا. تو جو اہل المنکر فی الدنیا ہم اہل المنکر فی الآخرہ, جو دنیا کے اندر برائی کے نام سے مشہور ہیں آخرت میں بھی برائی کے نام سے مشہور ہوں گے, یعنی آخرت میں بھی جہنم کے نام سے نسبت ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے, اس کے اندر بہت خطرناک وعید ہے. وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر کسی بھی گناہ کی طرف سے نسبت رکھتے ہیں, کسی گناہ کی طرف سے معروف اور مشہور ہیں, جیسے کہ آج کل مجھے نام لینے کا جی نہیں چاہتا, جیسے کہ آج کل کے اداکار ہیں, موسیقار ہیں, اس نوعیت کی چیزیں ہیں. اللہ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ کوئی سنت نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بڑے اخص الخواص ہوتے ہیں, لیکن وہ مشہور نہیں ہوتے, تو اس کا انکار نہیں ہے, ان کی خاص طور پہ ایسی نسبت نہیں ہوتی. جیسے سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ سلطان مراد بہت بڑے سلطان تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, آج بھی بہت سے کام ان کی نسبت سے موجود ہیں. سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ بیس بدل کے بازاروں میں گشت کیا کرتے, تو زمانے میں تصویریں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی, لوگوں نے بادشاہوں کو اتنا دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا. تو دیکھا ایک آدمی سڑک کے کنارے کسی جگہ تڑپ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا, لیکن لوگوں کا نظام ویسے ہی چالو ہے, لوگ چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. تو کہا بھئی یہ کون ہے اور یہ مر گیا, تم لوگوں کو پرواہ نہیں؟ کہا یہ بہت گندا انسان, بہت ہی گندا انسان ہے. کبھی وہ کیسے گندا انسان؟ کہ یہ روزانہ زنا کرتا تھا, روزانہ اتنی بڑی شراب پیتا تھا. کہا کہ خیر کچھ بھی ہے, انسان ہے, مسلمان ہے, اس کو لے کے جاؤ. چنانچہ اٹھایا اور گھر لے کے گئے. ظاہر بات انٹیلیجنس والے خفیہ بھیس میں ان کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ اٹھا کے گھر لے کے گئے. تو اس کی بیوی نے دیکھا تو رونا شروع ہو گئی, اور روتے 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 ہچکی بند گئی, اور کہنے لگی میں نے تجھے منع کیا تھا تو یہ نہ کر, لیکن تو باز نہیں آتا تھا, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تو کتنا بڑا ولی ہے. تو بادشاہ نے یہ باتیں سن لی. کہا بھئی یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شرابی اور زانی ہے, اور تو کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا ولی ہے. کہا کہ اگر یہ تو بس عجیب سی باتیں کرتا تھا, کہتا تھا کہ دیکھنا میرا جنازہ بادشاہ پڑھنے آئے گا, اور ابھی کوئی اس کی میت کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے, تو بادشاہ کہاں سے اس کا جنازہ پڑھنے آئے گا؟ کہا بتاؤ تو صحیح کرتا کیا تھا؟ کہا جی کیا کرتا تھا, یہ روزانہ زنا خانے میں جاتا تھا اور ایک لڑکی خریدتا تھا, اس کو کہتا تھا کہ جا آج تو کسی کے ساتھ یہ گناہ مت کرنا, جو تجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں دیتا ہوں. چنانچہ اس کو پیسے دے دیتا تھا, اور وہ اس طریقے سے عزت کی زندگی میں آ جاتی تھی, اور جتنے پیسے ملتے تھے مزدوری کے اتنے کی شراب خریدتا تھا اور ضائع کر دیتا تھا, اور کہتا تھا میں نے اتنے لوگوں کو شراب پینے سے بچا لیا. دیکھیں یہ کام حجت نہیں ہے, لیکن ایک بندے کے دل میں آیا اور وہ
وہ مجذوب ٹائپ آدمی، اس نے کر دیا تو کر دیا، یہ اس کی نیت پہ موقوف ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو کہنے لگا کہ اوہ یہ تو ایسا بڑا آدمی تھا، اتنی اس کی خالص نیت تھی، جتنی عقل تھی اس حساب سے نیت۔ تو سن لے، یہ جو کہتا تھا کہ بادشاہ میرا جنازہ پڑھنے آئے گا، میں سلطان مراد ہوں، میں ہی اس کا جنازہ پڑھنے آیا ہوں اور میں ہی اس کا جنازہ پڑھواؤں گا۔ اور پھر سارے بصرہ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ رستہ سکھایا کہ اہل معروف کے ساتھ جڑ جائیں، چاہے نقلی شکلی جڑ جائیں، دھوکہ نہ دیں، لیکن جڑ جائیں، ایک نسبت جوڑ کے رکھیں۔ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں، اور ایک فائدہ تو یہ، اور اس سے بڑھ کے اور فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ایسی بڑی بشارت دکھا دی۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور دینی خدام میں، دین کا کام کرنے والوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔